حقیقت تو یہ ہے کہ اصل دین جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے انسان کا. دونوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان کا جسم ہو اور روح ہو. تو عبادت کی، ظاہری عبادات کی اور اخلاق حسنہ کی مثال ایسی ہے. اگر جسم میں ہمارے روح ہے تو کتنا بھی کمزور جسم ہو، کتنا بھی بیمار جسم ہو، پھر بھی اس کی قدر ہوتی ہے، اس کو زندہ سمجھا جاتا ہے. کھانا بھی دیں گے اس کو جناب، اس کو پانی پلائیں گے، اس کو دوائی بھی دیں گے، اس سے باتیں بھی کریں گے، اس کی ہر چیز کرے گا کیونکہ وہ زندہ ہے. لیکن جیسی روح نکل گئی، چاہے پھر وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنی طاقتور آدمی ہو، کچھ بھی ہو، پکڑ کے اس کو زمین میں ڈال دیتے ہیں، مٹی میں، کیونکہ روح نہیں ہے. تو قیمت ساری جسم کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ مسئلہ بالکل آسان ہے. تو اسی طرح جو عبادات ہیں ہماری، جتنی بھی ظاہری عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں، اسی کا نام صرف دینداری نہیں ہے. تو جسم کی طرح ہے، اس کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے، اچھے اخلاق. اگر اچھے اخلاق ہماری عبادت میں نکال لی جائیں گے تو عبادت بھی ایسی ہو جائے گی جیسے بے روح کے جسم ہوتا ہے، اس کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے. تو ایسی عبادت جب اللہ کے پاس ہم لے کر جائیں گے دوستو، وہ تو منہ پہ مار دی جائیں گے، اس میں اخلاق کھو گئی نہیں، ہمارے اخلاق اس میں کھوکی ہوں گی. امر تو میں تم پر فیکم امرین، کہ میں دو چیزیں تمہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. دیکھ کتنی بڑی بات کی اللہ نے کہ دو چیزیں میں تمہارے سے اور کچھ نہیں، دو چیزیں میں تمہارے فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے کیا ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا، اس کو تم نے گارنٹی دی دو چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے، لا تضلوا، کہ تم کسی حالت میں گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. تمسکتم، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا، بس پکڑنے سے مراد کیا کہ تم نے ان کو عمل شروع کر دیا، اس کو محسوس کر لیا، اس کو پکڑ لیا، اس پہ چلنے لگے، بس کچھ نہ کرنا. کما امر، دو چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے ساتھ پکڑنا، اور یہی سب کچھ تمہارا کام بنا دیں گے. اور گارنٹی دی ہے چاہے کیسا ہی زمانہ آ جائے، دجال کا زمانہ آ جائے، شیطانوں کا زمانہ آ جائے، لیکن دو چیزیں تمہارے پاس ہوں گی. اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، بہت بڑی گارنٹی، لن تضلوا، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. اور کیا چیز ہے اللہ نے فرمایا؟ بما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ سارا کا سارا دین جو کیا ہے اخلاق ہے. عبادات بعد میں آئیں گی، قبولیت تو اس سے ہوگی نا، ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی فرمایا کہ دو چیزوں کو پکڑو، قرآن کو پکڑو اور سنت کو پکڑو. تو اس میں تو اخلاق کا نام نہیں آیا. اب میں آپ بتاتا ہوں کہ اس میں نام آیا نہیں آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جی نبی پاک میں اخلاق کیا تھا؟ سنیے نا یہ حدیث بڑی مشہور ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھے، پورا قرآن جو پورا اخلاق نبی پاک سے کا. تو اشارہ یہ دیا اللہ پاک نے کہ اگر جب تم نے قرآن کو پکڑ لیا، یعنی جب تم میرے اخلاق کو پکڑ لو گے، اب سمجھ آئے گی بات کہ جب تم میرے اخلاق کو پکڑو، جو قرآن کے اندر میرے اخلاق بتایا اللہ تعالیٰ نے، نہیں کتنی دیر بات، پورا قرآن اخلاق نبی پاک سے پورا، یعنی آپ جو چیز دیکھیں قرآن کے اندر. حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں یہ پورا قرآن جو آپ کی، تو اللہ نے اس میں اخلاق بیان کیا ہے نبی پاک کا. اور اس کی تشریح دیکھنی ہو تو فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ میری سنت، اس کو پکڑ لینا، کہ پورے میرے اخلاق کی تشریح جو ملے گی میری پوری زندگی مل جائے گی تمہیں. ہو رہے سبحان اللہ. تو گویا قرآن اور سنت دونوں کا جو روح ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. سبحان اللہ، اخلاق. کیسے کوشش کرے؟ اس کب تک صحیح ہو نہیں سکتا انسان کا اخلاق، یہ بھی یاد رکھیں. کس طریقے سے صحیح ہوں گے؟ جب ہمارا اندر سے دل صحیح ہو جائے گا تو اخلاق صحیح ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ بغیر دل کو صحیح کیے اخلاق کبھی نہیں بنتے، کیونکہ سارا معاملہ کس سے ہے؟ اس کا ٹپ کہاں لگا ہے؟ دل کے اندر ہے. اگر ہم اپنے اخلاقات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ سوچ لیں ہم نے علم سیکھنا ہے تو ہمیں دارالعلوم جانا ہی پڑے گا، استاد صاحب کے سامنے بیٹھنا ہی پڑے گا. حدیث سیکھنے ہے تو ان کے سامنے بیٹھنا ہی پڑے گا. بغیر دارالعلوم جائے گا تو کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا. کیسے بن جائے گا؟
حفظ کرنا ہے تو کسی قاری صاحب کے سامنے بیٹھنا نہیں پڑے حفظ کرنے کے لیے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے، بلند کرنا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا ہی پڑے گا. دل کو صاف نہیں کریں گے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر سے غصہ نکل جائے، غیبت نکل جائے، یا کسی کا حق ماننا نکل جائے. کبھی نہیں نکلے گا جب تک کہ ہمارے کیا نہ ہو اخلاق. اور اچھے اخلاق کی گواہی کون دیتا ہے؟ شیشہ نہیں دے گا آپ کو. خود کہتے پھر میں تو جی بڑا اچھا آدمی جناب، میں تو جی بڑا خوش اخلاق آدمی ہوں جناب، میں تو کسی کو کچھ کرتا ہی نہیں. مطلب نہیں، اچھے اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرے. بولے سبحان اللہ.